بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ضلع نارول کی معروف مذہبی شخصیت جناب عبدالمجید بٹ صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ حافظ عبدالمجید بٹ صاحب پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کے بااعتماد ساتھی ہیں اور چوتھی مرتبہ ضلع نارول کے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ متحدہ مجلس عمل کے بھی صدر ہیں اور بہت ساری دینی خدمات ہیں جو ان سے ہم آج بات کریں گے اور ان سے وہ واقعات بھی سنیں گے جو تقسیم ہند کے وقت پیش آئے، اور اس کے علاوہ تنظیمی معاملات کی گفتگو بھی سنیں گے کہ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے اور رمضان المبارک میں طاق راتوں کے حوالے سے جو شب داریاں کرتے ہیں اس حوالے سے، اور بہت ساری جو کرونا وائرس اور دیگر فلاحی کام کرتے ہیں حافظ صاحب، اس حوالے سے بھی ہم ان سے آج کی گفتگو میں سنیں گے۔ تو میں اس وقت حافظ صاحب سے مخاطب ہوں۔ جی حافظ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ تو حافظ صاحب ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت بڑے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں، دھیما دھیما جب آپ بولتے ہیں تو دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین کو بھی قرآن مجید کی وہ آیات سنائیں جس سے ہمارے دل روشن ہوں۔ جناب حافظ صاحب، آپ قرآن مجید کی تلاوت سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ حافظ صاحب، آپ کی آواز نے تو ایک سما باندھ دیا، کیا کہیں، اتنی خوبصورت آپ کی آواز ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حافظ صاحب، یقیناً آپ نماز فجر کے وقت اٹھتے ہوں گے اور نماز فجر کے بعد آپ سیر کے لیے بھی نکلتے ہوں گے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی صحت کا کیا راز ہے، اور اگر آپ سیر کے لیے جاتے ہیں تو کہاں پر جاتے ہیں؟ فجر کی جو جماعت ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود ہی قرآن سناؤں نماز میں، صحیح، اور اکثر میں قرآن سناتا ہوں فجر کی نماز میں، اور زیادہ قرآن سناتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں تلاوت کرتا ہوں اپنی لائبریری میں بیٹھ کر، ایک پارہ یا دو پارے روزانہ پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر میں آ جاتا ہوں، پھر میری سیر شروع ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی سیر کرتے ہیں اور کتنے گھنٹے کے لیے؟ سیر تو میں بہت کرتا رہا ہوں۔ جی، جب ہم پہلے مکان میں تھے تو میں پارک تک جاتا تھا، 4-5 چکر لگاتا تھا، ماشاءاللہ۔ اور پیدل جاتا تھا، پیدل جاتا تھا 4 چکر لگانے کے بعد۔ اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ فیض احمد فیض پارک جاتے تھے آپ؟ زبردست، پھر تو بہت اچھا وایا آپ کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں گھر آتا تھا، گھر آ کر پھر ناشتہ تیار ہوتا ہے، ناشتہ کرتا ہوں۔ آج کل ہم اس نئے گھر میں منتقل ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ایک وائرس کی وبا بھی ہے۔ جی بالکل۔ میں اسی اپنے لائن میں چکر لگاتا ہوں۔ اچھا، خیر ہوتی ہے۔ واہ، زبردست۔ ویسے یہ ایک بہت خوبصورت میسج ہے حافظ صاحب کا کہ نوجوانوں کو بھی میں کہنا چاہوں گی جو کہ موبائلز پر بزی رہتے ہیں اور سارے کام کرتے رہتے ہیں، بیسک نماز ہمارا دین ہے اور دین کا ستون ہے بہت اہم، تو اس کے ساتھ ساتھ سیر جو ہے بہت لازمی سی چیز ہے
کہ اگر آپ صحت مند اور تندرست اور توانا رہنا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی بیماری کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تندرست و توانا جسم ہو اور تندرست و توانا آدمی ہو۔ اچھا حافظ صاحب، آپ نے کہا کہ سیر کے بعد پھر آپ ناشتہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ ناشتے میں آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ بہت رغبت سے کھاتے ہیں؟ ناشتے میں جو کچھ بھی تیار ہو وہ مجھے بے حد پسند ہے۔ واہ زبردست، بہت اچھے۔ اچھا حافظ صاحب، ایک چھوٹی سی بات، کبھی غصہ آیا آپ کو کسی بات پہ، بچوں کی کسی بات پہ؟ غلط باتوں پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اچھا، غلط بات ہو، وہ کوئی بیٹی کرے، بیٹا کرے، بہو کرے شریک سفر یا مسز کرے، مسز کرے، ہاں، غلط بات، اس میں مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اچھا پھر وہ جب وہ غلطی کا اعتراف ہو جاتا ہے جی، تو پھر ہم ویسے ہی زبردست۔ تو یہ جو غصہ جب آپ کو آتا ہے تو پھر غصے کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں؟ بہت خطرناک طریقے سے یا بس ذرا نارمل سا؟ یہ بات تم نے غلط کیا، نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ صحیح صحیح۔ تو آپ کو خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے کہ اپنا سب کچھ دیکھ کر اللہ کریم نے سب کچھ دیا ہے، عنایت کیا ہے، صحیح بات ہے، بیٹے کا پیدار ہیں، بیٹیوں کا پیدار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ صرف پسندیدہ ڈش کیا ہے آپ کی کھانے میں؟ آپ کیا ویسے تو آپ نے کہا کہ آپ ہر چیز رغبت سے کھاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک خاص چیز ہوتی ہے، اسپیشلٹی ہوتی ہے جو بندے کو بہت پسند ہوتی ہے؟ دہی مجھ کو بہت پسند ہے۔ دہی بہت پسند ہے۔ دہی کے بارے میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گی، آج کل کرونا کے حوالے سے جو ایک عالمی وبا ہے ہمارے پورے دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو دہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دہی بہت خوبصورت چیز ہے آپ کی امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے۔ سو دہی کھانا بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ صاحب، ہم آپ سے کچھ اور چیزیں جاننا چاہیں گے، جیسے ابھی شاہد صاحب نے بتایا تھا کہ یعنی کہ جب تقسیم ہند تھی تو اس وقت آپ ماشاءاللہ آپ کی عمر اس وقت کیا تھی تقسیم ہند کے وقت جب پاکستان بنا؟ میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 1940 کی ہے۔ اچھا، 1940 کی۔ صحیح، 7 سال۔ یوں سمجھے کہ میں 7 سال کا۔ 7 سال۔ 7 سال کے تھے تو اس اور وقت ہم نے راستے میں بڑی تکالیف اٹھائی۔ جی، ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے، کچھ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ ہم اپنے گاؤں سے نکلے ہیں، جی، ساتھ ہی گاؤں تھا، وہ ککے زئی برادری تھا۔ کون سا سر؟ ککے زئی برادری، اچھا، ککے زئی برادری، ملک کہتے ہیں۔ جی جی بالکل تو وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، صحیح، آرمی میں تھے، مختلف ڈپارٹمنٹس میں تھے۔ تو انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں غیر مسلم بہت ہیں، ہمارے گاؤں میں ہندو سکھ زیادہ تھے۔ صحیح لیکن والد صاحب کا اثر اتنا تھا کہ وہ ہندو سکھ بھی ووٹ والد صاحب کو ڈالتے تھے۔ صحیح، والد صاحب ڈسٹرکٹ بورڈ گرداسپور کے ممبر تھے، زبردست، تو وہ کرتے تھے۔ لیکن جب یہ شروع ہو گیا قتل غارت حملے، تو وہ ملک برادروں نے کہا، والد صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آ جائیں، کیونکہ ہمارے اکثریت کا مسلمانوں کی عیسائی ہیں چند، جی تو ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جائیں۔ والد صاحب پہلے مانتے نہیں تھے، پھر دادا جان کے کہنے پہ اور دادی جان کے کہنے پہ والد صاحب مان گئے۔ ساتھ ہی گاؤں تھا تو 4 کلومیٹر کے پاس ہے۔ صحیح، ان کے نام بھی بتاؤں آپ کو؟ جی بالکل بالکل، میرا گاؤں جو تھا اس کا نام تھا دانیا والی، دانیہ والی، دانیا والی۔ ہمارا جو پولیس اسٹیشن تھا وہ داری بال، صحیح، یہاں گرم چادریں، گرم کپڑا بنتا تھا، اب بھی بن رہا ہے۔ زبردست۔ انگریز کی بہت بڑی وولن مل تھی۔ اچھا، وولن مل تھی وہاں پہ، بالکل صحیح، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح، تو یہ گاؤں جو تھا جہاں ہم گئے، یہ تھا فیض اللہ چک۔ صحیح، یہ چک تھے کوئی 8-10 کے قریب، ان کا قریب برادری کے بہت زمیندار، موٹے زمیندار تھے۔ صحیح، تو وہاں ہم چلے گئے۔ وہاں جب ہم گئے ہیں تو اس وقت یہ طوفان جو تھا وہ سپریم پہ پہنچا ہوا تھا، سکھوں کا، صحیح، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا۔ جی بالکل، انہوں نے ایسے کیا کہ ہماری عورتوں کو اور گاؤں کی عورتوں کو بھی ایک بڑا ہال کمرہ تھا ان کا، صحیح، ان میں بند کر دیا کہ آپ نے یہاں رہنا، باہر نہیں کرنا۔ 2-3 نوجوان پہرے کے لیے گیٹ پہ کھڑے کرتے، جو مرد تھے ان کو کہا کہ یہ بہت بڑی حویلی ہے، آپ یہاں سکون آرام کریں۔ پھر وہ ایک ایسا وقت ہے، پہلے اعلان ہوا کہ گرداسپور، امرتسر، جلندر، لدھیانہ، فیروز پور ان پاکستان۔ جی، یا بالکل صحیح، ہم بڑے سکون تھے، والدین بھی بڑے سکون تھے کہ ہمارا علاقہ پاکستان ہے۔ جی بالکل، لیکن اگلے دن کو یہ اعلان ہو گیا، یہ ضلعوں کے نام لے کر کے ان انڈیا، ان انڈیا، صحیح، وہ اس کی کیفیت یوں بنی
کہ بابا جی محمد علی جناح کو واسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کرزن نے کہا کہ بابا جی ہمیں 1 سال کے لیے آپ گورنر جنرل مان لیں پاکستان کا، یہ ضلع آپ کے۔ جی بابا جی نے انکار کر، بابا جی کا تم یہ کہتے ہو 1 سال کے لیے، میں تمہیں 1 دن بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جی میں نے پتہ نہیں کتنی کوشش محنت سے یہ خطہ لیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو نے اور گاندھی صاحب نے اور ماسٹر تارا سنگھ صاحب نے انہوں نے کہا جی آپ 2 سال ہمارے گورنر جنرل، صحیح، اس وجہ سے وہ ضلع ان کو واپس کر دیے۔ جی بالکل، ہمارا نقصان اس لیے زیادہ ہوا ہے۔ جی پھر وہ ان کا غلبہ تھا، جی جی گورے بھی ان کے ساتھ تھے، ہندو سے بھی اکٹھے تھے، انہوں نے حویلی پہ حملہ کیا، عورتوں کا دروازہ کھولو، جو آگے آدمی تھے گیٹ پہ وہ پتہ نہیں کئیوں کو مار دیا گیا، کئی روبوش ہو گئے۔ صحیح صحیح، تو پھر میری دادی جان جو تھی وہ بڑی کڑکے پڑکے والی تھی، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ تیل پھینکو ان کو جلا دو۔ اوف خدایا، دادی جان نے دروازہ کھولا تو تیل سے ہم نے نہیں مارا، دروازہ کھولا، پھر ہماری جو عورتیں تھیں کچھ مسجد میں چلی گئی، ساتھ ہی مسجد تھی، مسجد کو خبیثوں نے آگ لگائی، مسجد میں چلی گئی، کچھ ادھر ادھر جہاں بھی کہیں پناہ ملی، کئیوں کو شہید کر دیا۔ آپ کے خاندان میں سے بھی کچھ میرے خاندان میں سے 17 ممبرز آف مائی فیملی ور مارٹائرڈ along with my father۔ چچا جان، والد صاحب، دادی جان، بچے چھوٹے اور پھوپھیاں، خالائیں، یہ ماں بتاتی تھی کہ ہم نے 17 افراد شہید کرا کے پاکستان میں۔ زبردست، بہت گریٹ ڈیزاسٹر ہے، بہت گریٹ ڈیزاسٹر ہے۔ بہت قربانی ہے پھر۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان لاکھوں قربانیوں سے حاصل کیا گیا۔ حافظ صاحب نے جو واقعات ہمیں بیان کیے ہیں وہ واقعی دل دہلا دینے والی داستانیں تھیں اس زمانے میں۔ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کی باتیں بہت زیادہ بڑی ہیں اور بہت آپ کا جذبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، سو ہمیشہ ہماری دعاؤں میں رہیں گے آپ، اور آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حافظ صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے حافظ صاحب کے فرزند ارجمند جناب عبد الوحید بٹ صاحب موجود ہیں۔ جناب عبد الوحید بٹ صاحب اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ناروال کی شہری تنظیم انجمن شہریہ ناروال کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور اہل حدیث یوتھ فورس کے حوالے سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں اور قرآن و سنت کے عظیم دائی ہیں۔ آج ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کو انہوں نے کیسا پایا اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے کیا سیکھا۔ جی عبد الوحید بٹ صاحب۔ شکریہ شاہ زیاں صاحب، میں میرا ناروال نیوز ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کیسا پایا، بلا شبہ آج میں جو بھی ہوں، اگر کہیں مجھے اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے تو اللہ کے فضل کے بعد میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ اور والد تو ہر ایک کو ہی اچھے لگتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مجھے آج تک یاد نہیں کہ بچپن سے لے کے آج تک میرے والد صاحب نے کبھی میرے ساتھ کوئی سختی بھی کی ہو۔ بچے بعض دفعہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں، لیکن ہماری والدہ صاحبہ بعض دفعہ غصے میں آ جاتی ہیں، لیکن والد صاحب نے آج تک جو ہے نا وہ ہمیں غصے کے ساتھ جو ہے نا نہ ڈانٹا ہے، آسان انداز میں وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی باعث فخر بات ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے اپنی سروس بھی اور سروس کے بعد بھی اپنی جو لائف گزاری ہے اور گزار رہے ہیں الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق گزار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ تو جس طرح آپ نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتایا، اسی طرح آپ چونکہ اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ دار ہیں اور پروفیسر سینٹر ساجد میر صاحب کے بڑے دستے راست ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ضلع ناروال میں آپ تنظیمی صورتحال کیا ہے اور کون کون سے پروگرام آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام سالانہ کرتے ہیں، اور کرونا وائرس کے حوالے سے آپ نے کیا خدمات سر انجام دی؟ جی عبد الوحید بٹ۔ ضلع ناروال ہمارا تنظیمی حوالے سے بڑا مثالی ضلع ہے
اور ہماری مرکزی قیادت جو ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں چند تنظیمیں ہوگی ضلع ناروال میں جن میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس وہ تنظیم ہے جس کا نیٹ ورک ضلع ناروال کے ہر گاؤں میں موجود ہے، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے ہم رفاع عامہ کے کام بھی کرتے ہیں اور دین کے حوالے سے ہمارے پروگرام بھی جاری ساری رہتے ہیں۔ ہمارے جو مرکزی پروگرام ہیں ان میں سالانہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو لبرٹی مارکیٹ میں دن کی روشنی میں ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی، اور جہاں ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طاق راتوں میں چونکہ آپ نے فرمایا کہ 5 جو طاق راتیں وہاں اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں، تو الحمدللہ وہ طاق راتوں کو بیداری کا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ تنظیمی پلیٹ فارم سے کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ جہاں تک کرونا میں رفاعی کاموں کا سلسلہ ہے، جب یہ وبا جو ہے یہ پھیلی تو پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ جو ایک نعرہ ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا پر میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ہے تو اللہ کے ساتھ لڑائی تو نہیں کی لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں لڑنے والا، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا نعرہ تھوڑا سا چینج کر دیں۔ جی بالکل۔ اور جب یہ وبا پھیلی بہت تمام لوگ بے روزگار ہو گئے، اسپیشلی جو ڈیلی ویجز لوگ تھے، تو ہم نے فوراً اپنی میٹنگ کال کی۔ الحمدللہ تمام ہمارے یونٹس کے جو ساتھی تھے انہوں نے حسب توفیق اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور کم و بیش 500 گھرانوں کو الحمدللہ ہم نے 2 اپنا پیکیجز میں جو ہے وہ فوڈ پیکج تقسیم کیا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد ختم کرے، اور جو ساتھیوں نے تعاون کیا وہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور۔ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت جی۔ جی حافظ عبد المجید بٹ صاحب اور عبد الوحید بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا ناروال نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت ساری معلومات آپ سے ہم نے حاصل کی، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین جو معلومات ہمیں دی گئی ہیں ان سے استفادہ بھی کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میرا ناروال نیوز کے چیف ایگزیکٹو شاہد ضیاء اور انچارج پروگرام اسلم وڑائچ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس، شمائلہ کامران۔